السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ مریم نواز ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی فوری سماعت اور فیصلہ نہیں چاہتی۔ بات تو حیران کن ہے لیکن یہی حقیقت ہے، اور مریم صاحبہ کے اس فیصلے کے پیچھے ایک ٹھوس استدلال ہے جس کی بنیاد ہے مرحوم جج ارشد ملک کا ویڈیو سکینڈل۔ مریم نواز کے اس موقف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل کی پیچھے چھپی کہانی کو آپ کے سامنے بیان کریں، اور وہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 30 برس قبل، جب جج ارشد ملک ملتان میں تعینات تھے، اور اسی دوران ان کے ایک دوست طارق ملک انہوں نے ان کی ایک 40 منٹ طویل غیر اخلاقی ویڈیو کو ریکارڈ کر لیا۔ طارق ملک نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا ممکنہ جواب صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملتان میں جج صاحب کی تعیناتی کے دوران ٹاؤٹ بن کے مختلف لوگوں سے پیسے بٹورنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ جناب میرا یہاں پہ سکہ چلے، لوگوں کو پتہ ہو کہ جناب یہ وہ بندہ ہے جو ہمارا کام کر سکتا ہے، ہمارے لیے فیصلے ہمارے حق میں کرا سکتا ہے۔ جو جوڑ توڑ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں کے اندر ایسے ٹاؤٹ آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جناب جج صاحب تو میرے گھر میں آگے ہر روز چائے پانی پیتے ہیں، تو آپ اس کی فکر نہ کریں، میں جج صاحب سے کہہ دوں گا اتنا خرچہ لگے گا۔ تو طارق ملک ممکنہ طور پر شاید ایسی ہی کسی معاملے میں انوالو تھے، اور اسی لیے انہوں نے ارشد ملک کو دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ ویڈیو کو ریکارڈ کیا۔ اچھا خیر، ویڈیو ریکارڈ ہوگی، معاملہ چلا گیا، لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ 30 سال تک یہ ویڈیو محفوظ رہتی ہے، اور اس کے بعد جب کام کا ٹائم آتے تو یہ ویڈیو نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ خیر، اس ویڈیو کا شاید کسی کو خیال بھی نہ آتا، اور اس ویڈیو کی اتنی زیادہ کچھ امپورٹنس بھی نہ ہوتی، لیکن اس دوران ہو جاتا ہے پاناما کیس، اور پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد جو احتساب کا معاملہ ہے، جو دیگر کرپشن سے ریلیٹڈ مبینہ طور پر معاملات ہیں، وہ سپریم کورٹ سے ہوتے ہوتے احتساب عدالت میں آ جاتے ہیں، اور جب احتساب عدالت میں آتے ہیں تو پہلے تو جج بشیر صاحب محمد بشیر صاحب ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ مقدمے کی سماعت سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جج ارشد ملک صاحب کے پاس۔ اب ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں دوسری طرف کہ جج ارشد ملک صاحب کے تعلقات بھی رہے ہیں نون لیگ سے بھی، نون لیگ کی قیادت سے بھی، اور نون لیگ کے چند رہنماؤں کے ساتھ بھی، اور وہ ان کا خاصی حد تک انفلوئنشل بھی رہے تھے۔ خیر، جب یہ معاملہ آ جاتا ہے احتساب عدالت میں اور سماعت شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہائی پروفائل قسم کا معاملہ چل رہا ہو عدالت میں، اور جس کے پیچھے اتنی زیادہ وقت بھی لگا ہو اور جس کے لیے خاصا زور لگا ہو، تو جب وہ معاملہ آ جاتا ہے عدالتوں میں سماعت کے لیے، تو پھر اس کے بعد سماعت بھی ہوتی ہے، اور پھر دباؤ بھی آتا ہے، اور اسی دوران وہ جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کے ہاتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ویڈیو لگ جاتی ہے۔ وہ ویڈیو انفیکٹ ان کے لیے ایک ترب کا پتہ ثابت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جج ارشد ملک صاحب کو کسی جگہ پر بلایا جاتا ہے، اور ان کو یہ 40 منٹ طویل ویڈیو 30 سال پرانی ان کو دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب اب آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ ارشد ملک صاحب اب پتہ نہیں ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ تب اللہ کو پیارے ہو چکے اپنا سارا معاملہ لے کر، لیکن یہاں پر ہمارے لیے یہ معاملہ چھوڑ گئے ہیں جو احتساب سے ریلیٹڈ ہے، اور خاص طور پر شریف فیملی کے اوپر مقدمات اور سزاؤں سے ریلیٹڈ ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے ایک وہ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر سیاسی تقسیم کی وجہ۔ خیر، وہ ویڈیو ان کو دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر کو سزا سنا دی جاتی ہے، جبکہ العزیزیہ ریفرنس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو یہ جو ویڈیو والی ہے، جو 40 منٹ کی ویڈیو ہے، جو پہلے ایک ہاتھ لگی اور پھر یہ دوسرے ہاتھ لگی، اور دوسرا ہاتھ تھا نون لیگ کا۔ نون لیگ کے لوگوں کو بھی اس ویڈیو کی سنگن مل گئی، اور انہوں نے وہ ویڈیو بھی حاصل کر لی، اور پھر اس میں آ جاتے ہیں وہ ناصر بٹ صاحب کا کریکٹر، اور ناصر بٹ صاحب چونکہ
ان کے ارشد ملک صاحب کے ساتھ ان کے کچھ روابط بھی رہے ہیں، تو پھر ناصر بٹ صاحب ارشد ملک صاحب سے اس معاملے میں نہ صرف گفتگو بھی کرتے ہیں بلکہ جج ارشد ملک کی سعودی عرب میں حسین نواز سے ایک ملاقات بھی ارینج کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے معاملہ چلتا ہے۔ لیکن اس دوران جو ناصر بٹ صاحب کی گفتگو ہوتی ہے ارشد ملک صاحب سے، وہ بھی ریکارڈ کر لی جاتی ہے، اور اس ریکارڈنگ کا بھی جج ارشد ملک کو پتہ نہیں چلتا، اور پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ مریم صاحبہ ریلیز کر دیتی ہیں۔ یہ اس سارے معاملے کی ایک بیک گراؤنڈ ہے تھوڑی سی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جج ارشد ملک کی ویڈیو، جس کی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو اگر نون لیگ کے ہاتھ یا ان کے دوسرے والے لوگوں کے طاقتوروں کے ہاتھ نہ لگتی تو پھر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ کیا ہوتا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے جو مریم نواز صاحبہ کا اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، ایون فیلڈ ریفرنس، وہ اس کی سماعت نہیں چاہتی، کیونکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس مقدمے کی سماعت سے پہلے یہ جو ویڈیو والا معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی طرف لگایا جائے، اس کو کلیئر کیا جائے۔ لیکن ابھی تک اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی اس ریفرنس کے حوالے سے کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ نہ تو گورنمنٹ نے اس ویڈیو کا کوئی فرانزک آڈٹ کرایا، کیونکہ ایف آئی اے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ ویڈیو ہمیں اصل شکل میں نہیں ملے گی، صحیح والی جینون ویڈیو نہیں ملے گی، اس وقت تک ہم اس کا فرانزک نہیں کرا سکتے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے ناصر بٹ صاحب جو آج کل انگلینڈ میں مقیم ہیں، لندن میں مقیم ہیں، انہوں نے ایک لندن کی ایک فرانزک لیبارٹری سے اس کا فرانزک کرایا، اور اس کے بعد اس کو پاکستانی ہائی کمیشن میں جمع کرانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس ویڈیو کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور بات ان کی کسی حد تک لاجیکل ہے کہ ایک پرائیویٹ بندے کی طرف سے ایک پرائیویٹ ادارے کو دیا گیا ایویڈنس کو اتنا زیادہ شاید من ہی نہیں رکھتا۔ آج بھی جب یہ والا معاملہ آیا ہے سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، تو وہاں پر مریم نواز صاحبہ کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مقدمے کی سماعت کو ملتوی کر دیا جائے، اور انہوں نے کہا جی میں ابھی کووڈ سے تازہ صحت یاب ہوا ہوں۔ امجد پرویز ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں ابھی تازہ صحت یاب ہوا ہوں کووڈ سے، اور میری کمر میں بھی شدید درد ہے، جس کی وجہ سے اس معاملے کو اس سے الگ کر دیا جائے۔ اب یہ جو اس وقت جو ویڈیو والا سکینڈل چل رہا ہے، اسی معاملے کو لے کر جو سما ٹی وی کے پریزیڈنٹ ہیں، اچھے جرنلسٹ ہیں، زبردست جرنلسٹ ہیں ملک صاحب، ندیم ملک صاحب، ان کا بھی ایف آئی اے کا نوٹس والا معاملہ اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہ جو کہانی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، یہی کہانی انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، جس پر ان کو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس مل چکا ہے۔ لیکن معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے کہ جب تک اس ویڈیو کا کوئی سر پاؤں پتہ نہیں چلے گا کہ اس پر دباؤ نون لیگ نے ڈالا یا جج ارشد ملک نے دونوں طرف کے دباؤ کو لے کر ایک میں بری کر دیا، ایک میں سزا دے دی تاکہ دونوں کو خوش رکھا جا سکے، یا کیا معاملہ ہے۔ اب ارشد ملک صاحب تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ تو اپنا معاملہ لے کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، اب وہ تو اب عدالت میں آ کے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرا سکتے، لہٰذا اس پورے معاملے کے اوپر ایک شکوک و شبہات کی جو ایک طے چڑھ گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو کیس کو ابھی تک لٹکانا چاہتی ہیں، اس کی سماعت نہیں کرنا چاہتی، تو اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب وہ ہیں کو ایکیوزڈ، وہ شریک ملزم ہیں، جبکہ اس مقدمے کے اندر جو مرکزی ملزم ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ اب اگر ان کو ایکیوزڈ کو ریلیف مل جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ریلیف مین ایکیوزڈ کو ملے، البتہ اگر مین ایکیوزڈ کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو کو ایکیوزڈ کو ریلیف مل جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے اس اپیل کی جو سماعت ہے وہ اس وقت ہو جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کی اس حوالے سے جو اپیل تھی وہ ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ اپیل ابھی ہم خارج کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے ابھی اپیل کا حق انہوں نے ختم نہیں کیا۔ جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ اپنی اپیل دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں، جہاں سے اس کی سماعت کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے، اور مریم صاحبہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ یہ مقدمے کی سماعت
اس وقت ہو جب نواز شریف صاحب واپس آئیں تاکہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی ٹریٹمنٹ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے, اسی وجہ سے ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے معاملات ہیں وہ کسی طرف نہیں پہنچ پا رہے. اور آج مریم صاحبہ نے جب اپنی میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے اس معاملے کے اوپر بڑی کھل کے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی ساری قربانیاں دینے اور جد و جہد کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ انہی لوگوں سے ڈیل کر لیں جن کے خلاف ہم جد و جہد کرتے آ رہے ہیں. مریم صاحبہ نے آج بڑی تفصیلی گفتگو کی. انہوں نے کہا, یہ کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں کو لے کے آتی ہے ان کا اس کا معاملہ جو ساری صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے. عمران خان کو وہ لے کے آئے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی سلیکشن کس قسم کی ہے اور اس سلیکشن کے نتیجے میں اب تک ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی تبدیلی آئے وہ عوام کے ووٹوں سے آئے, کیونکہ عوام کی چوائس ہی سب سے بیسٹ چوائس ہے. پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات کی, آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات کی, اور جو سب دوسری اہم بات کی انہوں نے وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں نہیں گئی تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور ضروری نہیں کہ جہاں پہ صدر موجود ہو وہاں پہ باقی سارے لوگ بھی موجود ہوں, اور جہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا اس معاملے کو اتنا زیادہ پھیلایا نہ جائے. اب بات مریم صاحبہ کی یہ والی بات تو درست ہے کہ وہ انہی لوگوں سے ڈیل کر لیں جن کے خلاف وہ جد و جہد کرتے رہی ہیں, لیکن ڈیل کی کوششیں تو ہوئی ہیں. یہ تو اس بات سے تو کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے کسی نہ کسی مفاہمت کی کوشش ہوئی ہے, بلکہ ابھی تک جاری ہے. اور اگر یہ مریم صاحبہ کی بات درست ہے تو پھر ان کو اپنے چچا حضور سے بھی اس بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے اور ان کو بھی اس بارے میں آگے بڑھنے سے روکنا چاہیے, کیونکہ دو عملی جو ہے سیاست میں وہ کسی بھی طور پہ اہم نہیں. اب البتہ یہ جو کیس چلا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پر جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب, ان کو نے 3 ہفتے کی سماعت کو ملتوی کرنے کی درخواست دی, جس کو ہائی کورٹ نے قبول کر لیا. اور اب اس مقدمے کی سماعت ہوگی 15 جولائی کو, جبکہ نیب کی دونوں اپیلوں کی سماعت ہوگی 28 جولائی کو, کیونکہ نیب نے بھی اپیل کی ہوئی ہے. نیب نے یہ اپیل کیا کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جو نواز شریف صاحب کو سزا ہے اس کو بڑھایا جائے, اور جو العزیزیہ ریفرنس ہے جو احتساب عدالت نے خارج کیا تھا اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور العزیزیہ کیس کو سنا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس مقدمات کی کیا آگے پیش رفت ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے. لیکن جو اس وقت کریکٹر ہیں ارشد ملک صاحب, وہ شریف فیملی کے خلاف کیسز کی ایک ایسی کڑی ہیں جن کو نظر انداز کر کے ان مقدمات میں ہونے والے فیصلوں کی حقیقی تشریح ممکن نہیں ہے. اور اس کڑی کو جوڑے بغیر اس مقدمے کو کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچایا جا سکتا, اور وہ کڑی اب اس وقت برے طریقے سے ٹوٹ چکی ہے کیونکہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں. اور اس کیس کا فیصلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک نیا موڑ ثابت ہوگا, اور اس کے نتیجے میں اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہیں مستقبل میں. لیکن دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کب ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.